फाइनल एनालिसिस में कश्यप बंधु जी का कश्मीरी पंडित कम्युनिटी या बरादरी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी उनसे जो नाराज़गी का नैरेटिव है वो आज भी उनकी विरासत का एक हिस्सा बना हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? काफ़ी सालों के बाद, पता नहीं सदियों में उनको मिला था एक ऐसा लीडर जो उनकी बात को अच्छी तरह समझता था, जो उनकी बात को हर प्लेटफॉर्म पर कहने की सलाहियत उसमें थी, वो खूबी वो कह सकता था। तो लेकिन इसी आदमी को खोना उनको अच्छा नहीं लगा। तो जब अच्छा नहीं लगा तो उसी असना में उनकी एक और लीडरशिप वहाँ पे तैयार हो गई। तो उस लीडरशिप ने उनको ऑब्वियसली बंधु जी के लिए फिर अच्छा दिमाग में रहा नहीं सियासी तौर पे। तो लेकिन कम्युनिटी के एज ए लीडर फॉर द कम्युनिटी आउटसाइड द पॉलिटिकल सर्कल आज की डेट तक भी कम्युनिटी हमेशा बख्शी ये अपने बंधु जी को, अपने कश्यप बंधु जी को बहुत ही इज्जत की निगाह से देखती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने के फैसले को और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी बाद में काम किए हुकूमत में आके, तो उसका इम्पैक्ट भी, उसका जो नज़ला भी है वो भी गिरा बंधु जी के ऊपर ही, क्योंकि बहुत मेजर कदम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने उठाया वो 1951 में उन्होंने जो लैंड टू टिलर वाला कानून बनाया और एकदम ओवरनाइट कश्मीरी पंडित्स हैड बीन गिवन लार्ज चंक्स ऑफ लैंड जो इन्होंने महाराजा साहब के दौर में या रंजीत सिंह साहब के दौर में हासिल की थी। तो ओवरनाइट वो सारी उनसे ले गई, उनको कोई उसका इल्ज़ाना नहीं दिया गया, कोई ये नहीं दिया गया और कहा गया कि ये सारी उसी को जाएगी, ये ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगी जो ये आज तक हाल चलाता था उसके ऊपर। वो ऑब्वियसली मुसलमान था। तो पहली चोट जो कश्मीरी पंडित के माइंड पर डाली गई थी वो थी 31 की चोट, जब उसको अपने मतलब जान का भी खतरा महसूस होने लगा। दूसरी चोट मेजर वो ये थी, ये 51 में, जब उन्होंने उसकी इकोनॉमिक्स भी ख़त्म कर दी, उसकी सारी ज़मीन ले गए और उसको कहा ये किसी भी मुआवजे के बगैर तुमसे हम लेते हैं और उसको देते हैं। और उस वक्त बंधु जी शेख साहब के साथी थे। इसका नज़ला पूरे का पूरा शेख साहब के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं गया, पंडित कम्युनिटी की तरफ से पूरा का पूरा बंधु जी की तरफ गया कि इस आदमी के रहते हुए जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, जो हमारा सबसे अच्छा लीडर था, इसके होते होते इस हुकूमत में इसका हिस्सा होते होते, काफ़ी अच्छी पोजीशन होते होते भी क्यों हमारे साथ ऐसा। तो बंधु जी ने कभी जिक्र किया इस बात का कि क्या वजह थी? वजह कुछ भी नहीं थी। वजह थी कि ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस टाइम, इवन बिफोर टेकिंग ओवर, अब देखिए 1937 में 1937 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। उसके बाद इनका काफ़ी सारा इजलास हो गए, जिसमें पंडित नेहरू का सोपोर वाला इजलास भी है, बहुत सारे ऐसे इनके वो जो एनुअल इजलास होते थे। फिर इनका मंशूर बन गया, उसमें ये दाखिल हुआ था कि साहब यहाँ की जो खेती है, यहाँ की जो बागात हैं, यहाँ की जो ज़मीनें हैं, ये उसके दहकान की, ये शेख अब्दुल्ला का ख़ास एक है तो इकबाल साहब की ये शेर, लेकिन ये काफ़ी सारा गाते थे अपने शेख अब्दुल्ला, जिस खेत से दहकान को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गुंदुम को जला दो। तो ये शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में डाला था कि साहब हमने ज़मीनें डिस्ट्रीब्यूट करनी ही करनी। लैंड रिफॉर्म जो बाद में विनोबा भावे जो कर रहे थे बाद में, लेकिन विनोबा भावे तो मांग रहे थे भीख में दे दो, दान कर लो।
تو بھومی دھان جس کو کہتے ہیں ہم. تو لیکن اس نے تو بائی فورس لے لیا, گورنمنٹ ڈگری ہو گیا. تو اس میں اب obviously because he was part of the government, تو one man's voice cannot say کہ نہیں صاحب ہم نہیں کریں گے یہ اڈاپٹ. اب جب حکومت میں آ گئے ہیں تو this was not possible. تو ان کی طرف سے کوئی کبھی اس بات کا مطلب افسوس رہا ہو یا نہیں سر, اس بات کا کبھی افسوس نہیں رہا. ہاں یہ افسوس ضرور رہا کہ جو بعد میں دوسرا, کیونکہ اس میں گنجائش رکھی گئی تھی کہ ہر ایک کے پاس 180 کنال زمین رہے گا جی. تو ہی واز پرسنلی مطلب اب دس اوپینین, ان کے سمجھ یہ تھی کہ 180 کنال اگر ہر ایک پنڈت کے پاس زمین رہتی ہے تو یہ کافی ہے, اس کے گزارے کے لیے بہت کافی ہے. لیکن ان کی تکلیف تب ہوئی جب سید میر قاسم کے دور میں, شاید 71 میں یا 70 میں, مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے, یا اسی کے آس پاس میں کہیں, تو انہوں نے ایک اور یہ اس میں تبدیلی کری اس قانون میں کہ صاحب نہیں 180 کنال بھی نہیں چلے گا, جو خود جوتے گا بس وہی رکھے گا, جو نہیں جوتے گا وہ کچھ نہیں, زیرو. تو اس وقت انہوں نے کہا اب 180 کنال اگر کسی کے پاس ہیں لیکن وہ ملازمت کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ خود نہیں جوت رہا ہے, اس لیے اس کے پاس وہ زمین رہے گی نہیں. اس بات کا دکھ تھا. اس بات میں انہوں نے, چنانچہ وہ اس وقت حکومت میں نہیں تھے 70 میں, اور انہوں نے سیاست سے بھی اور سماجی زندگی سے بھی مطلب وہ الگ ہو گئے تھے. وہ اپنے پرسکون زندگی گزار رہے تھے اپنے گاؤں میں, تنہائی کی زندگی جس کو ہم کہیں گے. تو اس کا ان کو بہت ملال تھا کہ بھیا یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو. 51 والا ان کو نہیں لگتا تھا کہ وہ زیادتی ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کافی ساری زمینیں تھیں. 180 کنال نہیں, کسی کے پاس تو 1000-2000 کنال بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, 180 کنال اگر ہمارے پاس ہے تو کافی ہے, یہ ہمارے سسٹیننس کے لیے کافی ہے. تو لیکن 51 میں جب وہ بھی لیا گیا پنڈت سے, تو اس وقت ان کو کافی ملال رہا. اور اس میں ہمارے کلگام کے ایک بھارتی جی تھے, بھارتی جی کے ساتھ انہوں نے بات کر کے بھارتی جی کو بھیج دیا. ایون سپریم کورٹ تک ہم وہ کیس لے گئے تھے کہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے. دو دیٹ کیس واز لاسٹ فائنلی, اینڈ ہم اپنی زمینوں کو نہیں بچا پائے. لیکن وہ ملال ان کے دل میں 71 کے بارے میں تھا, 51 کے بارے میں نہیں تھا سر. اچھا, ان کا جو سیاسی سفر میں کئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. جی ہاں, بہت ساری. اور 1953 میں شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ بھی گئے تھے یہ. جی ہاں جی ہاں جی. نہیں اس سے پہلے بھی, آزادی سے پہلے بھی کافی بار یہ جیل گئے. پہلے اپنی رائٹنگز کے بارے میں مہاراجا کو اچھا نہیں لگا, مارتنڈ میں ان کو کافی بار وہ بعد میں بلینک ڈالنا پڑتا تھا کہ صاحب یہ ہو گیا ہے, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ جو کرتے ہیں گورنمنٹ اس کو نہیں اتنا نہیں چھاپ سکتے ہو تم. تو کافی ان کا چلن تھی, بعد میں بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا. تو انہوں نے بعد میں جب یہ باہر آ گئے یوگ سبھا سے, تو انہوں نے بعد میں اخبار کیسری نکالا تھا, اپنے دفتر سے نکالتے تھے. تو کیسری میں بھی انہوں نے جو بھی چھاپا تو اس میں ان کو اریسٹ بھی ہو گئے اور کیسری پر بین بھی لگ گیا. آئے جیل سے واپس, پتہ نہیں 6 مہینے یا 8 مہینے کی جیل اس وقت ہوئی تھی. تو باہر آ گئے تو پھر انہوں نے دیش نکالا, دیش والا اخبار. تو اس کو بھی کئی بار یہ جیل چلے گئے. پھر شیخ صاحب کے ساتھ یہ جیل چلے گئے. 42 میں انہوں نے کشمیر چھوڑ دو والی تحریک شروع کری. بیچ میں روٹی ایجیٹیشن چلی, وہ پنڈتوں میں اس کا کافی اس کا یہ تھا کہ صاحب راجہ مہاراجہ جی کو باہر سے پنجاب سے یہ نہیں لانے چاہیے ملازم یہاں کے لیے, کشمیر کے لیے. ہم یہاں پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں, ہمیں دینا چاہیے. تو وہ روٹی ایجیٹیشن انہوں نے چلائی تھی, اس میں بھی ان کی جیل ہو گئی. تو اس کے بعد جب 53 میں بخشی غلام محمد صاحب کے احکامات سے گورنر صاحب یا اس وقت صدر ریاست ہوتا تھا, صدر ریاست کے حکم سے ان کی, تو ان کو بھی اریسٹ کیا گیا.
اور ایک پنڈت کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، وہ تھے جانکی ناتھ جی، وہ ہمارے انفارمیشن کے اس وقت ڈائریکٹر ہوتے تھے انفارمیشن، تو ان کو بھی کیا گیا. تو یہ دے ویر سپوز ٹو بی کلوز ٹو شیخ صاحب، تو یہ چلے گئے. تو ان کو خود میں یہاں اپنے کیا نام ہے بدروا جیل میں، خود جیل میں، یہ کٹھوا والے جیل میں رکھا گیا تھا. تو یہ ایک عجیب سا سانحہ تھا. حالانکہ جانکی ناتھ جی کو ترنت بعد میں رہا کر دیا گیا، وہ پھر ری انسٹیٹ ہو گیا اپنے اس میں، لیکن ان کو نہیں کیا گیا. تو یہ جو شیخ عبداللہ کے ساتھ ان کی جو ذاتی تعلقات یا ایک اس کے بارے میں بتائیے. شیخ عبداللہ کو وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ہی از مسلم بائی کانشنس، ہی از دماغ میں سیکولرزم لیے چل رہا ہے، دل اس کا کشمیر ہے. تو ان کے ساتھ جو ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کی دوستی تھی کافی اچھی تھی، اس میں کوئی دو رائے. جب یہ بھی بیسیکلی کشمیری تھے، 100% کشمیری. تو جناب والا یہ جو سیاست میں ان کا شیخ عبداللہ کے ساتھ دوستی تھی انفرادی، مین ٹو مین، ویری گڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. They loved each other. But there was always a difference of opinion on issues related to deliverance of governance. کہ آپ کیسے چلا رہے ہیں. مثلاً اس نے اپنے دور میں جب ان کو دیا گیا تھا دیہاتی کیا کہتے ہیں سماجی بہبود کا محکمہ، اس کے ساتھ اینیمل ہسبنڈری، شیپ ہسبنڈری، فارسٹ، ریور جیلنگ، وہ ساری کیا کہتے ہیں دیہاتی سڑکیں بناؤ، یہ کراؤ، دیہات کے بارے میں جتنا بھی کام تھا وہ ان کو دیا گیا تھا. اور ساتھ میں بیکاز ہی ہیڈ مسٹرسٹ ود گورننس کے حساب سے، تو ان کو فل مطلب ان کو بالکل دیا گیا تھا. یو آر کیبنٹ منسٹر فار یور، دو یو آر ناٹ اے منسٹر بٹ یو آر کیبنٹ منسٹر فار یور ڈپارٹمنٹس. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس آپ کے پاس ہیں ان کو بنایا گیا تھا ڈائریکٹر جنرل دیہات سدھار. تو ان کو بتایا گیا آپ جو کریں گے ہم اس میں کبھی کوئی آدمی، نہ میں نہ میرا کوئی منتری اس میں کوئی دخل اندازی کرے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، شکریہ.